الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر فرمایا، جس میں 10 راتوں کی قسم کھائی. مفسرین کی رائے یہ ہے اس سے مراد ذی الحجہ کی یہ 10 دن ہیں. جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے، ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانیاں نظر آنے لگتی ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ کی قربانیاں ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ سبق ہے. اگر انسان سبق حاصل کرنا چاہے، اگر ہم نے بس یوں ہی سن لیا اور اٹھ کر چلے گئے، اس سے ہمیں کوئی سبق نہیں ملے گا. عقل مند آدمی وہ ہے جو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عراق کے کسی قریے کے اندر پیدا فرمایا. جب آپ نے ماں کی گود کے اندر آنکھ کھولا تو ہر طرف شرک اور بت پرستی عام تھی. ان کی قوم کے اندر ستاروں کی پرستش کیا جاتا تھا. ستاروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، چاند کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، سیاروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جو تم اب ستاروں کو اپنا معبود بناتے ہو، ستاروں کی پرستش کرتے ہو، بتوں کی پرستش کرتے ہو، ان ستاروں کو، ان چاند کو پیدا کرنے والا ایک کوئی ذات ہے جو اپنے وقت پر سورج کو بھی نکال رہا ہے، چاند کو نکال رہا ہے، سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اور یہ وقت پر ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کی کمان سنبھالے ہوئے ہے. کسی کا تو آرڈر چل رہا ہے اور پھر
آپ نے اپنی قوم سے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ تم جن ستاروں کی پرستش کرتے ہو، جن ستاروں کو اپنا معبود بناتے ہو، میں ان تمام کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس وقت اللہ کا کوئی تصور نہیں تھا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں کے اندر سے نہیں ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بت پرستی کی علی الاعلان بغاوت کی، انکار کر دیا، تو آپ کے بادشاہ، حکومت اور قوم کے بڑے بڑے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا انہوں نے شرک سے برات کا اعلان کیا، بت پرستی سے برات کا اعلان کیا، تمام کی تمام قوم دشمن بن گئی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اس باپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے، اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس باپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو اپنے کام سے باز نہیں آئے گا، تو اپنے کام سے باز نہیں آئے گا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آئے گا، میں تجھے سنسار کر دوں گا، تجھے مار دوں گا۔ پتہ ہی چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کہ اہل حق ہمیشہ قلت کے اندر ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل حق کی بنا پر دنیا کے نظام کو چلاتے رہتے ہیں۔ اہل حق کو چاہیے ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مشن کے اوپر، اپنے کام کے اوپر جمے رہنا چاہیے۔ جب انسان جمتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، اور جب انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، انسان ہر جائی ہو جاتا ہے، انسان ادھر بھی جانے لگتا ہے، انسان ادھر بھی جانے لگتا ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو چاہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن کے اوپر ڈٹے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ قوم نے مخالفت کی، رشتہ داروں نے مخالفت کی، سب نے مخالفت کی، لیکن کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو وقت کے بادشاہ نے سزا دینے کا اعلان کر دیا کہ آگ جلایا جائے۔ اب سائنس کی نظر سے اگر دیکھا جائے، آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، پانی کے اندر ڈبونے کی صفت ہے، پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت ہے، لیکن اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی کے اندر دیکھیں گے تو نہ آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، نہ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت ہے، نہ پانی کے اندر آگ بجھانے کی صفت ہے۔ تمام کے تمام چیزوں کے اندر اللہ کا امر کام کرتا ہے، اللہ کا حکم کام کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام واقعہ تو بہت بڑا ہے، لمبا چوڑا ہے، لیکن مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا
فرشتے نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، ابراہیم اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، جو جنت کے اندر بھی دشمن تھا اور قیامت تک انسان کا ازلی دشمن رہے گا، انسان کو بہکاتا رہے گا، اس نے ایک بوڑھے انسان کی شکل کے اندر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ ایسے نہیں اٹھیں گے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تمہیں کپڑے اتار کر یہاں پر ننگا ناچ کرنا پڑے گا۔ جب انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کو جو کہا جاتا ہے انسان وہ کرنے کی تیار ہو جاتا ہے۔ جب شیطان نے نمرودیوں سے کہا، نمرود کے سپاہیوں سے کہا کہ تمہیں یہاں پہ ننگا ناچ کروانا پڑے گا، جبھی جا کر تم ابراہیم کو اٹھا کر ان کو اس میں ڈال سکتے ہو۔ لوگوں نے ویسا ہی کیا، فرشتے چلے گئے، گندی جگہ پر فرشتے نہیں رہتے۔ جب فرشتے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو منجبیق کے ذریعے، ایک پھندے کے ذریعے اٹھا کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب دیکھیے، مشرکوں کا عقیدہ تھا، نمرودیوں کا عقیدہ تھا، کفاروں کا عقیدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کر خاک کر دے گی، لیکن جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ان کے لیے صحیح سلامت والی بن جائے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ایئر کنڈیشن بن گئی۔ چاروں طرف سے آگ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بری ہو کر آگ سے باہر آ گئے، اب انہوں نے ارادہ کیا مجھے اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، مجھے اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین سے قال سلام علیک، اللہ آپ کے اوپر سلامتی بھیجے، اللہ آپ کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور آپ نے وہاں سے رخصتی اختیار کر لی، وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی پر بس نہیں کیا۔ جب چلے گئے، جانے کے بعد عمر ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قربانی کا مطالبہ کیا کہ جو بچہ بڑا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل کا امتحان لے رہے ہیں۔ خلیل کے معنی دوست کیا آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دیتے دیتے قربانی کا حق ادا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے آپ کو ملقب کر دیا۔ خلیل کے معنی اللہ کا دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا کہ ابراہیم کے دل کے اندر بیٹے کی محبت ہے یا ابراہیم کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اولاد کی محبت سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، سنتوں کی محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لخت جگر کا، اپنے خلیل کا جب امتحان لیا کہ میرے خلیل کے دل کے اندر بیٹے کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، مسلسل 3 دن تک خواب دیکھتے رہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، میں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے۔ یہاں پر اس سے اندازہ لگائیے، ہر باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت کرے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے،
معاملاتی اعتبار سے اس کو سنت کے دائرے کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے۔ جب بچہ سنت کے دائرے کے اندر پروان چڑھتا ہے، جب اس کی تربیت سنت کے دائرے کے اندر کی جاتی ہے تو بچہ کہیں پر بھی ڈگمگاتا نہیں ہے۔ آج بچے جو ڈگمگا رہے ہیں، بچیاں جو ڈگمگا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اس کی تربیت نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی تربیت ایسے فرمائی کہ جیسے ہی کہا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بغیر سوچے سمجھے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرا بجان آپ کر گزریے اس چیز کو جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کے اندر سے پائیں گے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کی اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی ذی الحجہ کے ایام شروع ہوتے ہیں چند چیزیں انسان کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، ہر قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ ہاں اگر 40 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں تو پھر انسان کو کاٹ لینا چاہیے۔ پتہ ہی چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ایک سنت یہ ہے کہ انسان اپنے بالوں کو ہر ہفتے صاف کرے، ناخنوں کو ہر ہفتے صاف کرے، زیر ناف بال کی صفائی ہمیشہ کرتا رہے، بغل کی صفائی ہمیشہ کرتا رہے۔ 40 دن سے زیادہ چھوڑنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے اگر کسی کی 40 دن سے زیادہ ہو گئے تو انسان کٹا سکتا ہے، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی یہ حکم سب سے پہلے آتا ہے کہ ہمیں بال اور ناخن نہیں کٹانا ہے۔ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن کی قربانی نہیں ہے وہ کٹا سکتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور نہ کٹانا یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں کٹانا چاہیے؟ آپ بولیں گے بال اگر نہیں کٹائیں گے، داڑھی اگر نہیں بنائیں گے، داڑھی کے بال بڑے ہو جائیں گے، بال بڑے ہو جائیں گے، گندہ اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قربانی کے ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد چند عبادتوں کو کیا کر دیا تھا؟ فرض قرار دیا۔ جیسے ذی الحجہ کے اندر کے مہینے کے اندر حج کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ بہت سارے حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے گئے، اپنا لباس اتار دیا، کفن کا لباس پہن لیا، احرام کا لباس پہن لیا، سلا ہوا لباس اتار دیا، احرام کا لباس پہن لیا، اور ایک فقیرانہ طور پر اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ کبھی میدان عرفات میں جاتے ہیں، کبھی مینا میں جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو ایک حرکت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عاشق و معشوق کی ایک داستان ہے، عاشق و معشوق کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم حاجی کی مشابہت اختیار کر لو گے، تم تو وہاں نہیں جا سکے، تم اللہ کے گھر پر نہیں جا سکے، اللہ کے گھر پر اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، تمہیں جانا چاہیے تھا، نہیں گئے، چلو ٹھیک ہے، تم قربانی کر رہے ہو، مشابہت اختیار کر لو۔ اگر تم نے مشابہت اختیار کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشابہت کے بدلے تمہیں کیا کرے گا؟ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے، اور قربانی کرتے ہی ہم اپنے بالوں کی صفائی کر لیں، ناخن وغیرہ کاٹ لیں۔ دوسرا جو فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ یہ 9ویں تاریخ کا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا۔ ویسے اگر ہم 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھیں گے بہت بڑا ثواب، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا گیا۔ جیسے لیلۃ القدر کی رات کے اندر، شب قدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ایسے ہی ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس رات کے اندر عبادت بھی کرنا چاہیے، ان راتوں کے اندر عبادت بھی کرنا چاہیے، اور عرفہ کے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ عرفہ کے دن کا 1 دن کا روزہ رکھا
ایک سال کے روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے اوپر حکم عائد ہوتا ہے، 9ویں تاریخ یعنی جس تاریخ کا ہم روزہ رکھیں گے اس تاریخ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے اندر تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ زور سے تکبیر پڑھنا واجب ہے، زور سے تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات دیکھا دیکھی سب کی پڑھ لیتے ہیں، یاد نہیں تو یاد آ جاتا ہے۔ انفرادی طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی یعنی ہماری نماز چھوٹ گئی، پھر ہم آ کے اپنی قضا نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نماز پڑھنے کے بعد اتنی زور سے تلبیہ پڑھنا چاہیے، تکبیر تشریق پڑھنی چاہیے، تو تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ گھر کی مستورات کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر مستورات مرد حضرات اجتماعی طور پر پڑھ لیتے ہیں، مستورات کو یاد نہیں رہتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے اس کا طریقہ لکھا ہے، ہم تکبیر تشریق کو لکھ کر جہاں پر ہم نماز پڑھ رہی ہیں، ہماری ماں بہنیں نماز پڑھتی ہیں، ہم وہاں پر نماز لٹکا دیں گے، تو نماز کے بعد ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہمیں تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے قربانی کرنے کے ساتھ قربانی بھی کرنا ہے، بال اور ناخن بھی نہیں کاٹنا ہے، اور تکبیر تشریق کی پابندی کرنا ہے، اور ان ایام کے اندر کثرت سے عبادت کرنا ہے، ان ایام کے اندر کثرت سے عبادت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ قربانی نہ کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ لأن یضاحیھا فلم یضاحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص استطاعت کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر نہ آئے، عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کی تیاری کرنا بھی کیا ہے، ہمارے اوپر ضروری بن جاتا ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، جن کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر، اب صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اگر کسی کے پاس مال ہے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، آج کے حساب سے اس کا جو ریٹ ہوگا ہم نکال کے سنار سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے بقدر اگر ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بولیں گے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر کے اندر ٹی وی ہے، ٹی وی اگر 50,000 کی ہے ہمارے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ کام کی ضرورت کی چیز نہیں ہے، ٹی وی ضرورت کی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر جو ضرورت سے زیادہ سامان ہے، جو انسان کی زندگی اس کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، یہ تمام کی تمام ضرورتیں اصلیہ سے زائد ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر تمام کی تمام چیزیں ہیں تو ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کرنے کے اندر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے اندر ہم بکرا لے کر آ گئے، گھر کے اندر ایک جانور لے کر آ گئے، اور جانور لانے کے بعد ہم سوچتے ہیں سب کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، سب کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوتی، ہر ایک کی طرف سے قربانی الگ الگ ہے۔ جیسے میں نماز الگ پڑھتا ہوں، میرا بیٹا نماز الگ پڑھے گا، میری بیوی نماز الگ پڑھے گی۔ میں چاہوں گا کہ میں اپنی بیوی کی نماز بھی میں ہی پڑھ لوں، بیٹے کی نماز بھی میں ہی پڑھ لوں، سب کی نماز میں ہی پڑھ لوں اور سب کو آزاد کر دوں، ایسا نہیں چلے گا۔ جس طریقے سے ہر ایک کی نماز الگ ہے، ہر ایک کی ضرورت الگ ہے، ایسے ہی ہر ایک کے اوپر قربانی بھی الگ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے، آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، حصے میں لے لیں گے؟ حصہ میں لے کر جان چھڑانا چاہیں تو جان چھوٹ سکتی ہے، انگلی کٹا کر اگر شہیدوں میں نام لکھانا چاہے تو لکھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری حیثیت حصے والی قربانی کے اندر رکھی ہے تو ہم حصے والی قربانی دے کر اس فریضے کو ادا کریں۔ اگر ہماری حیثیت بکرے کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قربانی بکرے کو قرار دیا ہے۔ افضل، اللہ کے رسول نے خصی کو پسند کیا ہے، انسان کو قربانی کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ریٹ بہت بڑھ گیا، پیسہ بہت زیادہ ہو گیا، جو جانوروں کے ریٹ بڑھ گئے، تو اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے ریٹ کے اوپر نہیں جانا ہے،
پیسے کے اوپر نہیں جانا۔ اللہ کے بہت سے لال ایسے ہیں، بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اصحاب بدرگین کے نام سے بھی قربانی کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام سے قربانی کرتے ہیں، بی بی فاطمہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اب بولیں گے کہ ان کی طرف سے کرنے میں کیا؟ جس طریقے سے ہم اللہ کے رسول کے نام پر قربانی کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، اکثر لوگ کراتے ہیں، ہم ان کے نام پر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وسعت دیا ہے، صحابہ کی قربانی بہت ہے، صحابیات کی قربانی بہت ہے، اصحاب بدرگین کی قربانی بہت ہے۔ صحابہ کی قربانی کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اصحاب بدرگین کے نام سے، صحابہ کے نام سے، اللہ کے رسول کے نام سے، ہر ایک کے نام سے قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کرنے میں ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک جانور کا کتنے بال ہوتے ہیں؟ انسان شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، انسان شمار کرنا نہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، بلندی عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے کہ فاطمہ، یعنی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے کہ فاطمہ جب تمہاری جانور کی قربانی کی جائے، تمہارے جانور کی قربانی کی جائے تو تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو۔ پتہ ہی چلا کہ اگر میری قربانی ہے تو مجھے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے۔ قربانی کی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں قربانی کرنا، یعنی خون دینا، خون بہانا۔ اس لیے شیطان ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈالے گا، بھائی میں ایک حصہ دے دیتا ہوں، چلو غریب کو پیسہ دے دوں گا۔ غریب کو پیسہ دینے کا ثواب الگ ہے، لیکن آج کے دن کے اندر ہمیں قربانی کے اندر حصہ لینا، قربانی اپنی طرف سے قربانی کرنا، اپنے بڑوں کی طرف سے قربانی کرنا ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، والد کے نام سے کر رہے ہیں، دادا کے انتقال ہو دادا کے نام سے کر رہے ہیں، نہیں، پہلے ہمیں اپنی طرف سے قربانی کرنا ہے، اس کے بعد اللہ نے ہمیں وسعت دیا ہے، طاقت دیا ہے، ہم اپنے باپ کے نام سے ایصال ثواب کے لیے کر سکتے ہیں، دادا کے نام سے کر سکتے ہیں، پردادا کے نام سے کر سکتے ہیں، سکر دادا کے، جتنی ہم قربانی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رقم میں اپنے ہاتھ سے تقریباً 60 جانور ذبح کیے، 60 جانور اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے 100 قربانیاں دی ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک اللہ کے رسول جن کے اوپر پوری زندگی کبھی قربانی واجب نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ کے راہ میں قربانی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی اسلامی شعار میں سے ہے۔ ہمیں اسلامی شعار کو ہلکے نظر سے اگر ہم نے دیکھ لیا، کہا کیا ضرورت ہے قربانی کرنے کی؟ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے۔ کسی بھی اسلامی شعار کو کسی مسلمان نے ہلکے نظر سے دیکھ لیا، کیا ضرورت ہے کرنے کی، کیا ضرورت ہے داڑھی رکھنے کی، کیا ضرورت ہے جبہ پہننے کی، ہلکے نظر سے، چھوٹی سی نظر سے ہم نے دیکھ لیا۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانا چاہیے۔ اس لیے دوستو، آمنا اور صدقنا، اللہ کے رسول نے جو کہا ہے ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایام کے اندر، یعنی قربانی کے دن، زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔